ثانیہ شاہ کا سلام پہنچے۔ میں سائیکولوجسٹ ہوں، تھراپسٹ ہوں۔ NLP، ہپنوسس اور ریکی کے ذریعے سے مسل ڈس آرڈرز، مینٹل ڈس آرڈرز، سیکسول ڈس آرڈرز اور انفیکشن کا آن لائن وداؤٹ میڈیسن ٹریٹمنٹ کرتی ہوں۔ مجھے میرے بہت سے ممبرس نے کہا ہے کہ میم محبت کے بارے میں بھی کچھ کہیے۔ میں نے جب بھی کچھ لکھا یا کچھ کہا، اس میں کتابیں شامل نہیں ہوتی، اس میں یہ دنیا شامل ہوتی ہے۔ اس دنیا سے جو میں نے سیکھا، اس دنیا میں جو ہوتا آ رہا ہے، اس کو میں نے دیکھا، اس کو انالائز کیا، وہی میں نے کہا اور وہی میں نے لکھا۔ اس کے مطابق آج جو میں نے محبت کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ نمبر 1 وقتی محبت، نمبر 2 جذباتی محبت، نمبر 3 میچور محبت۔ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے سب سے پہلے۔ اگر بچے کو ماں باپ کی توجہ، محبت، پیار، انس نہ ملے، وہ ایک نفسیاتی مریض بنتا ہے۔ 10 سال کی عمر تک بچہ جو ہے اگر اس کو توجہ نہ مل رہی ہو تو وہ باہر سے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج جو بچہ ہے وہ 10 سال کا سمجھے کہ جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے بچے کو 15 سے 20 سال تک کی عمر میں کہا جاتا تھا کہ جوانی کی طرف جانا شروع ہوا ہے، لیکن آج جو بچہ ہے وہ 8 سے 10 سال کی عمر میں بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جوانی کی طرف جانا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہر بات اس کے سامنے کھلا کے بیان کر دی جاتی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ کوئی ڈرامہ لگا ہو، چاہے کوئی فلم چل رہی ہو۔ پہلے بچوں کے سامنے ایسے کھلے عام فلمیں نہیں لگائی جاتی تھی، نہ ہی اس طرح کے ڈرامے لگائے جاتے تھے جو کہ آج ہماری جو ٹیلی ویژن ہے اس پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ بچے نفسیاتی مریض اس وقت بنتے ہیں جب ان کو گھر سے محبت، انس، چاہت نہ ملے، ان کو سنا نہ جائے، ان کو سمجھا نہ جائے۔ اس بنا پہ بچے جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو ماں باپ کے متعلق، ماں باپ جو ہیں وہ ہر بات بچے کے سامنے ڈسکس کر رہے ہوں، آپس میں لڑ رہے ہوں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، باپ جو ہے وہ ماں پہ تشدد کرتے ہو، یا پھر ماں جو ہے وہ بیچاری ویسے ہی ظلم کا شکار ہوئی بیٹھی ہو، تو بچہ یہ دیکھ کے آٹومیٹک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اور جب وہ نفسیاتی مریض بنتا ہے تب وہ تھوڑا سا جب بڑا ہونے لگتا ہے اس وقت وہ باہر محبت ڈھونڈتا ہے۔ 10 سال سے یہ میچورٹی جو ہے آج کل بچوں میں ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 10 سال کا بچہ یا 12 سال کا بچہ جو اپنی کلاس میں موجود لڑکیوں کی طرف غور سے دیکھتا ہے، اس میں انٹرسٹ ظاہر کرتا ہے، اس کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ بچیوں کا بھی یہی حال ہے۔ جس گھر میں بچے کو اگنور کیا جا رہا ہو اس بچے کے اندر یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ چھپ چھپ کر ایسی حرکتیں کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کہیں سے محبت ملے۔ محبت جو ہے وہ ہر انسان کی نیڈ ہے۔ جیسے اسے بھوک لگتی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اسی طریقے سے محبت ہر انسان چاہتا ہے، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے۔ ہر عمر میں محبت کی ضرورت رہتی ہے۔ ہر عمر میں انسان چاہتا ہے کہ اس کو سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو ایڈمائر کیا جائے۔ ہر عمر کا انسان یہ چاہتا ہے۔ جب اس چھوٹی سی عمر میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی تب بچہ جو ہے وہ باہر جو ہے انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے بچوں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی جو ہے وہ لڑکوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ کئی جو ہے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا لیتے ہیں، جی وہ بڑی اچھی لگتی ہے، ان کی دوستیاں یہاں تک رہتی ہیں کہ بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اوکے جی، یہ ہو گئی وقتی محبت۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری جو تھی وہ تھی جذباتی محبت، اور یہ جذباتی محبت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 15 سے 30 سال کی عمر تک۔ 15 سال کی عمر میں ان جو مرد یا عورت ہے، جو لڑکی ہے، لڑکا ہے، وہ بہت جذباتی ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہ عمر ہی جذبات پن کی ہے۔ ہارمونز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہارمونز کے چینج ہونے کی وجہ سے جسم میں اس طرح کی ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عمر جو ہے وہ بہت خطرناک عمر ہے، اور اس عمر میں بچوں کو خود بھی سنبھل کے رہنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی ان پہ بہت زیادہ حد تک توجہ دینی چاہیے۔ 15 سال کا بچہ 20 سے 22 سال تک کی عمر تک اگر کنٹرول میں رہے تو اس کی عادات، اس کی جو سوچ ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی خرابی کی طرف جانا اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس عمر میں اگر بچے کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، تو
کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس بچے میں کون سی بری عادت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اس عمر کے جو بچے بچیاں ہیں وہ جذباتی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے سینسیبل ہو جاتے ہیں، ان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں بہت سی چینجز آ رہی ہوتی ہیں ہارمونز کی وجہ سے۔ وہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے گھر سے پیار ملے، لیکن جب ان کو گھر سے پیار نہیں ملتا، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، ماں باپ ان کو اگنور کرتے ہیں، بس ان پہ اپنا غصہ چلاتے ہیں، نہ ان کی سنتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، وہ پھر باہر دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی دوستیاں شروع کر دیتے ہیں، اگر لڑکوں کے ساتھ نہ کریں تو کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آج کا ماحول ہی ایسا ہے، جب ہاتھ میں موبائل ہوگا تو پھر اسی میں دیکھی گئی چیزیں ساری جو ہیں وہ بچے جو ہیں اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ ان کو اتنی عقل شعور تو نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بچے تو بچے ہی ہیں، لیکن اس عمر کے بچے جو ہیں وہ جب محبت میں پڑتے ہیں تو بہت نقصان کرتے ہیں، اپنا بھی اور اپنے مستقبل کا بھی، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ عمر جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کی ہے، اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی ہے، اپنے آپ کو کچھ بنانے کی ہے، تعمیری کاموں کی ہے، اور جب سوچ جو ہے کسی لڑکی کی محبت میں یا کسی لڑکی کی طرف سے کسی لڑکے کی محبت میں پھنس جاتی ہے، نہ تو وہ بچہ بچی پڑھنے کے قابل رہتے ہیں، نہ ہی وہ اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ محبت جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہی رزلٹ دیتی ہے، اور محبت بھی وہی ہوتی ہے جو کہ شادی کے بعد ہو۔ یہ جو جذباتی عمر ہے اس میں محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں صرف گناہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی تو ممکن نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی اچھا لگ رہا ہے تو نو پرابلم، کیونکہ ہر مرد عورت لڑکے لڑکی میں ایک دوسرے میں اٹریکشن موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ایک دوسرے کو پسند بھی کیا جا رہا ہے تو نو پرابلم، ہر انسان اچھا ہے، اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بنایا، اچھا بنایا ہے، اگلے کی تعریف کیجئے، ہاں جی ٹھیک ہے بہت خوبصورت اللہ نے اس کو بنایا ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، دیٹس آل، بہت خوبصورت لڑکا ہے، دیٹس آل، اپنے کام سے کام رکھیے، اپنی سوچ کو مضبوط کیجئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لڑکی دیکھی اوئے ہوئے اب تو دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں اس کے علاوہ، جہاں پہ کوئی لڑکا دیکھا اوئے ہوئے یار کیا لڑکا ہے، کیا ڈیشنگ چیز ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دنیا میں چیز ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سب سے چھوٹی سوچ، اور جو چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں وہ اسی سوچ پہ ہی اپنا مستقبل خراب کرتے ہیں، اپنے کئی سال برباد کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اس چیز کو اپنے خالی دماغ میں کسی کی تصویر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، نہ پڑھائی کریں گے، نہ کسی کام میں ان کا دل لگے گا، اور وہ اپنی زندگی کو خراب کریں گے۔ اس لیے میں نے جتنے آج تک تجربے دیکھے ہیں دوسروں کے، بچے بچیوں کے جو میرے پاس آتے رہے ہیں اپنے علاج کے لیے، یا جن کے پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا جی ہمارا بچہ تو پڑھائی کی طرف سے بالکل ہٹ چکا ہے، اس کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، وہ کسی میں انوالو ہو گیا ہے، تو میری ریکویسٹ ہے ایسے خوبصورت بچوں سے جو کہ چھوٹی عمر کے ہیں لیکن وہ کسی کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں، کہ چھوڑ دیں ان کاموں کو، کچھ نہیں ہے ان کاموں میں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈرامے فلمیں سارے جو بھی ہیں سب بکواس ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پیسہ کمانا ہے، جب تک وہ کچھ اٹریکٹیو چیز نہیں دکھائیں گے تب تک لوگ ان کے ڈراموں کو ان کی فلموں کو پسند نہیں کریں گے، جب پسند نہیں کریں گے تو پھر وہ دیکھیں گے نہیں، جب دیکھیں گے نہیں تو ان کو پیسہ کہاں سے ملے گا۔ اب جو غلاظت نیٹ پہ موجود ہے، جتنا بھی پورن موجود ہے، جتنی ننگی فلمیں موجود ہیں، جتنے ننگے کلپس موجود ہیں، وہ کیوں موجود ہیں؟ کیا وہ حقیقت ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ صرف ایک بازاری کام دکھاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ کمائی کریں بنانے والے، اور ان کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، غلاظت سے غلاظت بھری ہوئی چیزوں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اتنی غلاظت ہمارے مسلمان لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ جو گندے لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یہ انہی فلموں کے ذریعے سے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، ذہن کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ چھوٹے کچے ذہن ہیں، کچی سوچیں ہیں چھوٹے بچوں کی، چھوٹی عمروں کے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کے ان کو کچھ سمجھ نہیں، ان کو کچھ عقل نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔
میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے ہیں وہ چھوٹی عمر سے ہی یا تو ماسٹر بیٹ کرتے ہیں یا پھر کسی کے عشق میں مبتلا ہو کے اپنی حالت خراب کر کے اپنا مستقبل خراب کر کے آئے ہیں جی اب ہم نے علاج کروانا ہے۔ میں ان سے صرف یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا ملا؟ آگے سے یا تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں یا پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میم کچھ نہیں ملا، صرف ہمارا کھانا خراب ہوا ہے، ہماری زندگی برباد ہوئی ہے اور کچھ نہیں ملا۔ تو اسی سے سیکھیں کہ ان کاموں میں کچھ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو خراب کرنے کے۔ یہ محبت اگر جذباتی ہے تو یہ محبت آگے جا کے بھی مل سکتی ہے۔ کیا محبت کے بغیر جیا نہیں جا سکتا؟ بالکل جیا جا سکتا، اور یہ اٹریکشن ہے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ ایک لڑکی سے آپ کو بہت زیادہ اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں جی مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کی ہر ضرورت پوری کریں، اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاریں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ جب ایک چھوٹا لڑکا 15 سے 22 27 سال کا لڑکا جو ہے وہ ان چکروں میں 15 سال کی عمر سے رہتا ہے، یہ اس سے تھوڑا سا اوپر کر لیں، چلیں 16 17 سال کی عمر سے اگر اس کو محبت شروع ہو گئی ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کیا وہ شادی کر لے گا؟ نہیں، ظاہر ہے اس نے اپنا مستقبل بنانا ہے۔ اور اگر ایک لڑکی نہیں تو دوسری اگر خوبصورت لڑکی نظر آئے گی اس کو وہ بھی پسند آئے گی، اگر تیسری اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھی لڑکی نظر آئے گی اس کو وہ بھی پسند آئے گی۔ اسی طرح لڑکیوں کا حال ہے، اگر ایک لڑکا اس کو پسند ہے وہ اس کی بہت کیئر کرتا ہے، اوکے، دوسرا لڑکا اگر اس کی زندگی میں آتا ہے وہ اس سے زیادہ کیئر کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ ہینڈسم ہے، لڑکی کو وہ پسند آ جائے گا۔ اور ایسا ہوتا میں نے خود دیکھا ہے۔ جو بچے بچیاں میرے پاس آئے ہیں انہوں نے صرف ایک کے ساتھ نہیں اپنی محبت کا چکر چلایا، بلکہ انہوں نے اس عمر میں 4 سے 5 لڑکیوں کے ساتھ 4 سے 5 لڑکوں کے ساتھ یہ سارے کام کرتے آئے ہیں۔ تو پھر محبت کہاں گئی؟ محبت اس بات کا نام ہے کہ ایک کو چھوڑو دوسرے کو پکڑ لو، دوسرا اگر ہماری سنتا ہے، ہماری کیئر کرتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ کیا محبت اس کو کہتے ہیں؟ جی نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ صرف اور صرف جذباتی پن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں آج بھی بچوں کو سمجھا رہی ہوں، اور جو بھی میری یہ ریکارڈنگ سن رہا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہ جہاں پہ کھڑا ہے اپنی سوچ کو مضبوط بنائے گا، اور پیچھے جو ہو گیا، آگے دیکھنا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تیسری جو محبت ہے اس کو میں نے میچور محبت کہا ہے، اور میچور محبت وہ ہے جو کہ اپنے پڑھائی کرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو پسند ہے تو اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، بالکل وہ کہہ سکتی ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے آپ اپنے پیرنٹس سے مشورہ کیجئے، ان سے کہیے کہ ہمیں اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، اور خوشی خوشی اس کے ساتھ شادی کیجئے۔ آگے سے محبت آپ کی چلتی رہے گی، محبت کے بعد بچے، شادی، اور پھر اس کے ساتھ اپنے رشتے آپ آگے سے آگے چلا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں میچور محبت، جو کہ شادی تک جا کے ختم ہوتی ہے یا شادی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک میچور محبت ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے اگر ضرورت پڑی تو لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ اپنے جسمانی تعلقات بنا لیے، اپنی جو فرسٹریشن ہے ان کو دوسرے غیر لڑکوں کے ساتھ غیر لڑکیوں کے ساتھ نکال لی۔ اس کو بازاری پن کہا جاتا ہے۔ یہ سوچ، گندی سوچ، بازاری سوچ کہلائی جاتی ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، جو سچ ہے وہ یہی ہے۔ اس وجہ سے اپنی سوچ کو مضبوط کیجیے۔ محبت کیا ہے؟ محبت صرف جذبات ہیں۔ اگر صرف جذبات ہیں تو اپنے ان جذبات کو اس وقت کے لیے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں جب آپ کی شادی ہو، یا پھر اس وقت کے لیے جب آپ اپنی پڑھائی سے، اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہوں، کہ آپ کا ایک نام ہو، آپ کا ایک مستقبل ہو، آپ وہاں کھڑے ہوں جہاں پہ اپنی محبت کو لے کے آسانیوں کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ انشاءاللہ تعالی جو سمجھدار بچے ہیں وہ میری اس بات پہ ضرور غور کریں گے، مجھے امید ہے۔ محبت کہیں نہیں جاتی، نہ ختم ہوتی ہے نہ ہی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ساتھ رہتی ہے اور مرتے دم تک رہتی ہے۔ یہ محبت کے جو جراثیم ہیں یہ ہر عمر میں ابھر جاتے ہیں۔
लाज़मी नहीं कि जवानी में ही मोहब्बत हो, बुढ़ापे में भी मोहब्बत होती है। अगर कोई किसी को पसंद है तो वो बुढ़ापे में भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ मोहब्बत की कोई उम्र नहीं है। अपने आप को, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, ख़राब मत कीजिए। अपनी सोच को गंदा मत कीजिए। इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं है। इसका रिज़ल्ट सिर्फ ये है कि आप अपनी तालीम से जाएंगे, अपने खूबसूरत मुस्तकबिल से जाएंगे, आप बेकार लोगों में शुमार होंगे, आपकी सेहत ख़त्म होगी और कुछ भी नहीं होगा और आप नफ्सियाती मरीज़ बनेंगे। इसमें कुछ भी हासिल नहीं है, कुछ भी इसका रिज़ल्ट नहीं है। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। ना माने तो मर के देख। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।